ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچی کا جو واقعہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے مطلب جو ذمہ داران ہیں، وہ تو رب کعبہ اور مقامات دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جا کر آتے، رات دن جب چاہیں جیسا چاہیں جیسا چاہیں وہاں جا کے آتے، تو ان کو وہ قرآن کا وہ لفظ یاد نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت جب زندہ گاڑی جانے والی بچی اس کو اٹھ کے کھڑے ہو کر سوال کرے گی مجھے کس جرم میں دفن کیا گیا تھا، تو یہ ان کو یاد نہیں رہتا۔ اور دوسرا سوال یہ، دوسری سجیشن یہ ہے سزا کی کہ جس طرح سے یہ بچوں کے ساتھ کیا اسی طرح سے اس کو سر میدان میں بچوں کے حوالے کیا جائے، لاکھوں بچے جمع کر کے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے جائیں، یہ سزا بچے خود اس کو اپنے راہ سے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ بچی کھڑی ہو کے جب روز قیامت سوال کرے گی مفتی صاحب، صحیح بات، کس کس کا گریبان پکڑے گی؟ حقیقت ہے، حاکم وقت کا پکڑے گی، اپنے والدین کا پکڑے گی، اس ظلم کرنے والے کا پکڑے گی، یا اس پولیس والے کا پکڑے گی جس نے صحیح طرح سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا؟ کس کس کا گریبان پکڑے گی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور حقیقت ہے کہ کل روز قیامت ظاہر ہے کہ بچی جب کسی ملک کے اندر ہے تو ملک کا جو بھی سربراہ ہوگا، حکمران ہوگا، اس کی گردن کے اوپر ہی اس کا وبال ہے۔ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس حکمران کو پکڑیں گے، تبھی حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک چروایا ہے اور اپنی جو ہے وہ رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو جو وقت کا حکمران ہے وہ گویا کہ وہ چروایا ہے، نگہبان ہے، اور اس کی پوری رعایا کے بارے میں اسی سے سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ملک کے اندر یہ ہوا اور اس بچی ریپ ہوئی، یہ ظلم و ستم ہوا، اور صرف مالی مفاد کی خاطر، یہ بھی نہیں کہ جنسی بےحوث اور بھوک کا وہ تھا، جنسی حوث اور بھوک تھی اس کو اور اسے ایسی حرکت کی ہے، نہیں، صرف مال کی خاطر اسے یہ تشدد کیا ہے۔ اور جیسے کہ رپورٹ آئی ہے کہ 5 دن کے بعد وہ جو لاش جو کوڑا کرکٹ پہ ملی وہ تو تازی 24 گھنٹے پہلے پھینکی گئی، اس کے درمیان کے 5 دن کا تھے، وہ 5 دن تو وہ اس کی وہ جو چائلڈ پورنوگرافی جو بنتی رہی، چائلڈ پورنوگرافی بنتی رہی ہے، وہ جو لائیو ویڈیوز بھیجتا رہا ہے کہ جو ڈارک ویب پہ آئے گی جب کوئی ہیک کر کے اس کو دیکھے، جیسے کہ دنیا کے اندر ہوا، تو یہ بزنس چل رہا ہے، پیسے کا معاملہ تھا۔ تو یہ کل روز قیامت میں وقت کو حکمران جو اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے کاریندے پکڑے جائیں گے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اگر دنیا کے اندر انہوں نے اپنا حق ادا نہ کیا منصب کا اور مجرم کو کڑی سزا نہ دی، اور جیسے میں بتایا کہ کھلے عام ہی سزا دینی چاہیے۔ باقی آپ کی سجیشن اچھی ہے کہ بچوں کے حوالے کیا جائے، لیکن بات وہی ہے، اب بچے کا لگا پتھر کیا پتھر ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ ہاں بچوں کو ضرور موقع دیا جائے کہ بچے بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، اس کے اوپر پتھراؤ کریں، تاکہ بچے خود بھی تسکین محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی یہ ہمارے ایک بچی کے ساتھ اس نے ایسا کیا، لہذا آج ہمیں یہ اہمیت دی گئی کہ ہم اس بدبخت کے سر پر پتھر مار رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بڑے بھی شامل رہیں، اس لیے کہ بڑوں کے پتھر پڑیں گے تبھی اس ظالم کو جو ہے وہ اس کی اپنی حقیقت، اس کی یہ جرم کی نظر آئے گی۔ تو اس طریقے سے اگر ملک کے اندر ہوا، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، کھلے میدان میں سنسار کیا جائے، اس کو سنسار کرنے میں وہ قتل بھی ہو جائے گا اور سنسار کرنے میں اس کے ریپ کرنے کے ساتھ بھی مل جائے گی، لیکن ملک کے لیے کتنی بڑی عبرت ہوگی تو اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک سزائیں ملتی بھی ہیں، لیکن چونکہ کھلے عام نہیں ملتی، لہذا جب باہر آتا تو کہتے جی کچھ نہیں ہوا، بس وہ سفارے سے چھوٹ گئے، زمان بیل پہ آ گئے، وہ تڑیاں لگاتا اسی طرح بدماشیاں کرتا ہے۔ لہذا کھلے عام سزا دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔